بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اے آر سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ تاتاری افواج کی دہشت ہر طرف چھائی ہوئی تھی، حکومتیں ان کے نام سے کامتی تھی۔ تاتاری سپاہی جس علاقے کی طرف نکل جاتے وہاں قیامت مچا دیتے تھے۔ ان کی سفاکی، لوٹ مار اور غارت گری کی داستانیں عام تھی۔ انہیں شکست دینے کا کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی تتاری اب دمشق پر حملے کا ارادہ کر چکے تھے۔ دمشق کے ہر مسلمان کو خواتین کی عزت اور اپنی جان خطرے میں نظر آنے لگی۔ اہل دمشق بے چارگی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہاں کے حکمران بھی فرار ہونے کا ارادہ کرنے لگے۔ صورتحال اتنی خراب ہو چکی تھی کہ دمشق میں کوئی حکومت رہی اور نہ کوئی قانون۔ ہر طرف افراتفری پھیلنے لگی۔ اس صورتحال میں ایک عالم دین بھی دمشق میں موجود تھے، مگر ان کے قدموں میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئی۔ انہوں نے خطرناک حالات دیکھ کر اپنے ہاتھ سے قلم چھوڑ دیا، تلوار پکڑی اور سہمے ہوئے لوگوں کے اندر جہاد کا جذبہ بیدار کرنا شروع کر دیا۔ یہ عالم دین تتاریوں کے ساتھ صلح و صفائی کا رستہ اختیار کر چکے تھے، لیکن اس میں انہیں مایوسی ہوئی، لہٰذا اب انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ تتاریوں کے خلاف جہاد فرض ہے۔ ان عالم دین کی تحریروں اور تقریروں سے لوگوں کے اندر غیرت جاگی۔ ذہنی طور پر شکست کھائے ہوئے بزدل حکمرانوں کے اندر بھی ہمت پیدا ہوئی۔ انہی کی درخواست پر یہ عالم دین ڈاک گاری کے ذریعے مصر گئے اور مصر کے لشکر کو بھی تتاریوں کے خلاف لڑنے پر تیار کیا۔ تتاریوں کو جب دمشق اور مصر کی اس تیاری کا علم ہوا تو وہ لڑنے کے ارادے سے باز آ گئے۔ اس خطرے کے ٹلنے کے بعد اس عالم دین نے تلوار چھوڑ دی اور پڑھنے پڑھانے کا کام پھر شروع کر دیا۔ چند برسوں بعد تتاریوں نے پھر دمشق پر حملے کا ارادہ کیا۔ اب وہ یہ طے کر کے آئے تھے کہ دمشق کو فتح کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ وہی عالم دین پھر میدان میں اترے، لوگوں کے اندر جوش و خروش پیدا کیا، مصر کے حکمرانوں کو پھر جہاد کے لیے تیار کیا۔ خود گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار ہاتھ میں پکڑی، تیروں سے مسلح ہوئے اور میدان جنگ میں کود پڑے۔ یہ 702 ہجری کی بات ہے۔ جنگ شروع ہوئی، دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، کمانیں سیدھی ہوئی، تیروں کی بارش ہوئی، تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں۔ اس صورتحال میں بھی وہ بہادر عالم دین میدان میں سینہ تان کر کھڑے رہے۔ سارا دن جنگ جاری رہی، خون کی ندیاں بہتی رہی۔ جب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو تتاریوں کے قدم اکھڑ گئے، وہ بزدلوں کی طرح بھاگنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد صورتحال یہ تھی کہ مجاہد تتاریوں کو تلاش کر رہے تھے۔ وہ تتاری جو ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے، جنگ ہار چکے تھے۔ اس کے بعد وہ عالم دین پھر اپنی علمی دنیا میں واپس آ گئے۔ اس انتہائی بہادر سپاہی کو تاریخ ایک عظیم عالم دین کی حیثیت سے جانتی ہے۔ ان کا نام ابن تیمیہ ہے۔ امام ابن تیمیہ کوئی عام عالم دین نہیں ہے، بلکہ آپ ان چند عظیم علماء دین میں شامل ہیں جنہیں مسلمان امام کہتے ہیں۔ آپ کا نام حافظ تقی الدین ابو العباس احمد تھا، مگر آپ امام، حافظ اور شیخ ابن تیمیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ امام ابن تیمیہ کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی ان کا بے پناہ حافظہ بھی تھا۔ بچپن میں ایک دفعہ ایک عالم نے امام صاحب کو ان کی تختی پر 13 مختلف احادیث لکھوائیں، پھر کہا برخوردار جو ابھی لکھا ہے وہ زبانی سنا دو۔ ننھے ابن تیمیہ نے تختی پر ایک نگاہ ڈالی، اسے عالم کے حوالے کیا اور سب احادیث ٹھیک ٹھیک سنا دی۔ اس کے بعد اس عالم نے تختی پر اپنی منتخب کردہ اسانید لکھوائیں، بچے نے انہیں بھی اسی طرح زبانی سنا دیا۔ اس پر وہ عالم بہت حیران ہوئے اور کہا کہ بڑا ہو کر یہ بچہ بہت بلند مقام حاصل کرے گا۔ میں نے اس کو انتہا درجے کا حافظہ رکھنے والا بچہ پایا ہے۔ اس عالم کی بات صحیح ثابت ہوئی۔ امام ابن تیمیہ نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا اور جوانی کے ابتدائی دنوں میں بہت سے علوم و فنون سیکھ لیے۔ علم ریاضی میں مہارت حاصل کی، پھر عربی علوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ جنگ و جدال کی تاریخ کا وسیع مطالعہ کیا، تمام تفاسیر قرآن کو اچھی طرح سمجھا۔ وہ کتابوں کا مطالعہ لکیر کے فقیر کی طرح نہیں کرتے تھے، بلکہ کتابوں کے بعد حصوں سے اختلاف کرتے، پھر ان پر تنقید اور تبصرہ بھی کرتے۔ جب آپ کا خاندان دمشق پہنچا تو لوگ آپ کے ساتھ بہت عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ حکمرانوں نے آپ کے احرام کا ہر سامان فراہم کیا۔ یہاں بھی آپ نے حصول علم کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ دینی یا دنیاوی کسی بھی علم پر ایسی گفتگو کرتے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید آپ اسی علم کو جانتے ہیں، اور آپ نے ساری زندگی اسی علم کو حاصل کرنے میں ہی گزاری ہے۔
آپ کے والد نے دمشق کی جامع مسجد کے علاوہ کئی مدرسوں میں پڑھانے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ والد کی وفات کے بعد امام صاحب 22 سال کی عمر میں اپنے والد کی جگہ پڑھانے لگے، اور یہ کام اتنے اچھے طریقے سے کیا کہ لوگ آپ کے والد کو بھول گئے۔ امام صاحب کے علم میں وسعت اور ارادے میں پہاڑ جیسی مضبوطی کی وجہ سے جہاں بے پناہ لوگ آپ کے گرویدہ تھے، وہیں آپ کے مخالفین کی بھی کمی نہ تھی۔ اصل میں امام صاحب غلط خیالات رکھنے والوں پر سخت تنقید کرتے تھے۔ امام صاحب کی عادت تھی جو بات دل میں ہوتی اس کو اسی طرح ہر شخص کے سامنے بیان کر دیتے، جو بات اپنے خاص لوگوں میں کرتے وہی عام لوگوں میں بھی کر دیتے، بلکہ عام لوگوں کو اس معاملے میں زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اس لیے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول سنایا کرتے تھے، پہلے علم رکھنے والوں سے پوچھا جائے گا کہ جاہلوں کو تعلیم کیوں نہ دی، اس کے بعد جاہلوں سے سوال ہوگا کہ تم نے علم رکھنے والوں سے کیوں نہ سیکھا۔ یوں غلط خیالات رکھنے والے لوگ امام صاحب کے خلاف متحد ہو گئے، مگر امام صاحب پر کسی قسم کا خوف طاری نہ ہوا۔ آپ قرآن و حدیث کے مضبوط دلائل کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے، مگر آہستہ آہستہ آپ کے مخالفین کی سازشیں کامیاب ہونے لگی۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ حکومت نے امام صاحب کو جیل میں بند کر دیا۔ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ قید میں گزرا، حتیٰ کہ وفات بھی قید ہی میں ہوئی۔ جب آپ کی وفات کی اطلاع شہر میں پھیلی تو لوگ تڑپ اٹھے۔ آپ کی نماز جنازہ پر اتنے لوگ جمع ہوئے کہ دمشق میں آج تک کسی جنازے میں جمع نہیں ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جنازے میں 1 لاکھ افراد شریک تھے، جن میں 20,000 عورتیں تھیں۔ شہر کے بازار اور دکانیں بند اور گلیاں سنسان ہو گئی تھیں۔ آپ کے مخالفین گھروں میں بند ہو گئے کہ کہیں جنازے کے لوگ انہیں مار ہی نہ ڈالیں۔ اب وہ بھی آپ کی بڑائی کی تعریف کرنے لگے۔ دراصل فتح ہمیشہ سچ ہی کی ہوتی ہے۔ امام ابن تیمیہ کے خلاف سازش کرنے والوں کو آج سب برا بھلا کہتے ہیں، اور ابن تیمیہ کو لوگ امام اور عظیم مجاہد کے طور پر جانتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 10 ربیع الاول 661 ہجری یعنی 23 جنوری 1263 عیسوی کو دمشق کے قریب ایک مقام حران میں پیدا ہوئے، اور 20 ذوالقعدہ 728 ہجری یعنی 26 ستمبر 1328 عیسوی کو آدھی رات کے وقت وفات پائی۔ تو دوستو، یہ تاریخ اسلام کے عظیم امام اور عظیم مجاہد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی علمی خدمات آج بھی لوگ بیان کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو دوستو، ایسے ہی معلوماتی، ایمان افروز اور تربیتی واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR Story Time کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔